ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے جہاں لوگ زیادہ تر خاموش اور اکیلے رہتے تھے۔ گاؤں کے قریب ایک سنسان جنگل تھا جسے مقامی لوگ خوفناک جنگل کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت کچھ غیر معمولی آوازیں آتی ہیں اور جو بھی اس جنگل میں رات گزارتا وہ اگلے دن پاگل یا غائب ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کا راز معلوم کرے گا۔ وہ رات کے وقت جنگل میں داخل ہوا، پورے گاؤں کو بتایا کہ وہ واپس آ کر سب کو حقیقت بتائے گا۔ علی کے ساتھ صرف ایک چراغ تھا اور اس کی ہمت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جنگل کی گہری خاموشی میں علی نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ کوئی انسان کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی کھچک کر چل رہا ہو، جیسے کسی کا وزن زمین پر پڑ رہا ہو۔ اس نے دل میں ہمت باندھتے ہوئے آواز کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک اس کے سامنے ایک سائے کی شکل ابھری جو دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ علی نے چراغ کی روشنی اس سائے پر ڈالی، لیکن وہ ایک بھیانک بدصورت مخلوق تھی جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ مخلوق بیزار سی آواز میں بولی۔ علی نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، میں صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ مخلوق ہنس پڑی، تمہاری جستجو تمہیں ہمیشہ کی نیند دے دے گی۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی اور علی کی نظر میں سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ابھری۔ گاؤں کے لوگ جنہوں نے کبھی اس جنگل کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، اور علی جس نے حقیقت کو جاننے کی کوشش کی تھی اب ایک قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ صبح جب گاؤں والے جنگل میں گئے، وہ علی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر نہ وہ واپس آیا اور نہ اس کا کوئی نشان ملا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، جو بھی اس جنگل کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ مخلوق کون تھی، لیکن گاؤں والے اب بھی اسی خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور جنگل کی طرف کبھی رخ نہیں کرتے۔